بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹی ایس ایس میں خوش آمدید۔ ہم نے ارکان اسلام پڑھ لیے، اب اس کے ساتھ ایک جہاد بھی دیا گیا ہے۔ آج ہم جہاد کا پڑھیں گے۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد کا بھی بڑا اہم ٹاپک ہے۔ یہاں پر بڑی چیزیں بتائیں گے، جہاد اور جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، دہشت گردی ہے، قرآن پاک میں جہاد کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں اور سمجھنے والی ہیں، اور موجودہ دور کے لحاظ سے بھی اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی بتائیں گے، جہاد قرآن پاک میں اس کی اہمیت، حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت، یہ چیزیں اس طرح جب آپ پوائنٹ وائز اس کو یاد کر لیں گے اور آپ ذہن نشین رکھ لیں گے کہ جہاد کے ٹاپک میں کیا کیا اس کے پوائنٹ تھے، کیا کیا اس کی ہیڈنگ تھی، تو اس کے بعد آپ کے اس کو یہ ذہن نشین رکھنا، یاد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لغوی معنی کہتے ہیں جہاد جوہد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت و مشقت کرنا، قوت و طاقت استعمال کرنا، یعنی جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں ہر وہ کوشش دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت، فروغ، امت مسلمہ کے دفاع میں کی جائے، جہاد کہلاتی ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ کوشش وہ کی جائے جو دین کی سربلندی کے لیے ہو، اس کی حفاظت کے لیے ہو، یعنی خطرات لاحق ہیں، دین کے اوپر لوگ حملے کر رہے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور دین کو فروغ کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع میں جو کی کوشش کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام قتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا۔ جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کی وسعت تمام زندگی پر چھائی ہوئی ہے۔ اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو راہ حق میں لگا دینا، اللہ کی راہ میں زندگی وقف کر دینا، اور اس کی رضا خوشنودی کے لیے اس کے ہر حکم کو ماننا جہاد ہے۔ قرآن مجید میں ہے وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ جنگ اور جہاد، یہاں پر یہ آپ کو بنیادی طور پر بھی بتائیں گے جنگ کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے۔ جنگ، کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس ہے، ملک گیری، جذبہ ترقی یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ یعنی بندے یہ چاہتے ہیں کہ کسی ملک پر قبضہ کر لیا جائے، برتری ہماری ہو جائے، یا معاشی طور پر یعنی جو اس کی معیشت ہے اس پر غلبہ کر لیا جائے اور ان کے دل کو تسکین مل جائے، سکون مل جائے، اس سے مراد جنگ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے جہاد کا جو معنی مفہوم ہے وہ بڑا سمجھنے والا ہے، ضروری ہے آج کے دور میں بھی، خاص طور جس طرح جہاد کے خلاف لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، یعنی ایسی طاقتیں جو شیطانی ہیں اور جو انسان کو غلط رستے پر لے کر جا رہی ہیں، اللہ کے رستے سے ہٹا دیتی ہیں، ان سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ ان کے شرف یعنی انسان کے شرف، ان کی آزادی کو بحال کرنا، ان کے مقصد کے لیے خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ہی وہ جنگ کرتا ہے۔ جہاد کی اقسام، جہاد کی چند اہم اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ خواہش نفس کے خلاف جہاد، اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت جو انسان کی ہے وہ اپنی خواہشات ہیں۔ ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں، اور اسے اس کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہذا خواہش نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم نے جہاد اکبر کا نام دیا، یعنی سب سے بڑا جہاد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جس سے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہی جا رہا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کی اپنی خواہشات آگے آ جائیں گی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آتا ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نپٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیا گیا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔
جہاد بالعلم یعنی علم کے ذریعے جہاد، اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ اپنا علم پھیلا کر لوگوں کو ترغیب دے سکتا ہے۔ جہاد کی قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کے تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ جہالت ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، بتوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، یہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر انسان عقل و شعور، علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے، اور قرآن نے یہ باتیں الفاظ میں واضح فرماتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت، دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو، اور ان سے مجادلہ یعنی بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ اس کو جہاد بالعلم کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو خرابیاں جتنی بھی ہوتی ہیں شیطانی قوتوں کی طرف انسان جاتے ہیں تو وہ جہالت کی وجہ سے جاتے ہیں، تو جن کے پاس علم ہوتا ہے قرآن کا، حدیث کا، وہ ان کو اچھے طریقے سے قائل کر کے اسلام کی طرف لے آئیں۔ جہاد بالمال، جہاد کی ایک اور قسم ہے جس کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مال و دولت عطا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ یعنی ویسے تو ہر انسان کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن وہ کبھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، کسی کسی کو رب کائنات استطاعت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وگرنہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ عیش و عشرت میں خرچ کر دیتے ہیں اور فضول خرچی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو مال اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جہاد بالسیف، حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے کہ جب انسان کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، جب طاغوت کی قوتیں حق کا راستہ روکنے سے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں، تو مسلمانوں کو ملی تحفظ بقائے دین کے لیے اسے نبرت ازما ہونا پڑتا ہے، پھر اس کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کو تلوار اٹھا کر جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کی دو اقسام بیان کی گئی، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتے، اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی یہ قسم، اگر غیر مسلم معاشرے میں مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھا رہا ہو تو عالم اسلام سے اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر کوشش کرے، تو اس کو بھی مدافعانہ جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، مدافعانہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جب مسلمانوں کے دین پر، ایمان پر حملہ ہو جائے، ان کی جان پر حملہ ہو جائے، عزت آبرو پر حملہ ہو جائے، تو اس پر ان پر جہاد کرنا لازم آ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں پر جب کسی غیر مسلم ریاست کا مطلب کہ صورتحال بن جائے، ان پر حملہ کرتے ہیں، تو باقی تمام جو مسلمان ہیں ان کے دفاع کے لیے وہ میدان میں نکلیں، اس کو مدافعانہ جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنا دفاع کرنا۔ مسلحانہ جہاد، جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حاکمیت، نبی اکرم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام ہے۔ یعنی یہ مسلحانہ سے مراد یہ اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے لوگوں کو تبلیغ کر کے، ان کو دین کی باتیں بتا کے، حضور کی سیرت کی باتیں بتا کے ان کو مطلب پیغام پہنچا دے، اس کو مسلحانہ جہاد کرتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آ جائے، اور چاہے مشرک برا مانے۔ مزید برآں ارشاد خداوندی ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور سب دین اللہ کا ہو جائے۔ فضائل جہاد از روئے قرآن حدیث کی روشنی میں، یعنی اب یہاں پر فضائل بتائیں گے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے قرآن کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔
सीसा पलाई दीवार। इरशाद बारी ताला है कि जो जिहाद करने वाले हैं उनकी सूरत कैसी होती है, कैफियत कैसी होती है। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियान मरसूसा। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है उसकी राह में एक कतार बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पलाई हुई दीवार है। मजबूत किस्म की दीवार जिस तरह होती है ना, उसको तोड़ना नामुमकिन होता है, इस तरह अहले ईमान जब जिहाद में लड़ते हैं तो डट जाते हैं, वो पीछे उनको हटाना नामुमकिन होता है तमाम नेमतों से बढ़कर। यहां अब ये बताएंगे कि जिहाद जो है वो तमाम नेमतों से बढ़कर फजीलत वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, कसम उस अल्लाह की जिसकी कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए एक सुबह और एक शाम का सफर दुनिया माफिया की नेमतों से बढ़कर है। यानी अल्लाह की राह में जिहाद करना एक सुबह या एक शाम का सफर, एक शाम या एक सुबह अल्लाह की राह में जिहाद करना, दुनिया माफा फीहा की जितनी भी नेमतें हैं, जितने भी खजाने हैं, अगर वो इंसान को मिल जाए तो वो कम है, लेकिन जिहाद करना उससे भी ज्यादा फजीलत का बायस है। जिहाद की अजमत, जिहाद की अजमत, अल्लाह की राह में दुश्मन के मुकाबल आ खड़े रहने का सवाब घर में 70 नमाजों से ज्यादा सवाब है। बिलाशुबा जिहाद की अजमत और शहादत की तड़प ही का जज्बा ताक कुरून उला के मुसलमान दुनिया पर छाए रहे और पूरे कुरे अर्ज पर उसकी अजमत और शौकत की दाग बैठी रही। अब यहाँ पर ये बताएंगे कि मुसलमान जब राह खुदा में जिहाद करते हैं तो वो घर में 70 नमाजें भी अगर पढ़ें तो उससे बेहतर यह है कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। तागूती ताकतों से मुकाबला, ये तागूती कुव्वतें मुसलमान मुआशरे के अंदर रस्म रवाज की शक्ल में पाई जाती हैं, इस्लामी मुआशरे के बाहर गैर इस्लामी मालिक के गलबे की शक्ल में भी हैं। चनाची इन तगुती ताकतों से निपटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं, कहीं इनसे जुबान कलम के जरिए निपटा जाता है और कहीं कुव्वत और ताकत के जरिए। यानी शैतानी ताकतें जितनी भी हैं, ऐसी ताकतें जो अल्लाह के रास्ते से रोकती हैं, तो उनके साथ कैसे है, इस बारे में कुरान पाक में जामे हिदायत दी गई। वजातिलहुम बिल्लती ही या आसाना, उनके साथ पसंदीदा तरीके से, अच्छे तरीके से जिहाद करो, यानी उनको हक के रास्ते की तरफ लेकर आओ अच्छे तरीके से। मोमनाना बसीरत का तकाजा, अगर सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो मोमनाना बसीरत हाथ मौका पर मुनासिब राहें दिखाती है। जिस सिलसिले में नबी अकरम का यह फरमान बेहतरीन रहनुमाई करता है, तुम में से जो कोई बुराई को देखे उसको हाथ से रोके, और अगर कुदरत ना रखता हो तो जुबान से, और अगर उसकी भी कुदरत ना रखता हो उससे दिल से बुरा जाने। और ये ईमान का कमजोर तरीन मोमनाना बसीरत से मुराद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक सोचने की सलाहियत दी है, देखने की भी सलाहियत दी है कि क्या उसके पास ताकत है कि वो हाथ से रोक सके, अगर वो नहीं तो फिर जुबान से। क्या उसके पास ताकत है कि जुबान से अगर बात करे तो आगे से इतना ताकतवर आदमी हो तो वो आपको बोलने ही ना दे, तो फिर उसके बाद आका अलैहि सलाम ने फरमाया कमजोर तरीन ईमान का दर्जा ये है फिर किसी को दिल से बुरा जाना जाए। गलबा दीन हक की बहाली, अल्लाह ताला ने नबी अकरम की बेइज्जत के एक अहम मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। और उसने अपने रसूलों को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि लोग उसको हर दीन पर गालिब कर दें और चाहे मुशरिक बुरा माने। वकातिलूहुम हत्ता ला तकुनु फितरतन व यकुन दीनु कुल्लुहु। ये सारी बातें, ये जो बयान की गई हैं, ये इसी बात पर हैं कुरान पाक में उसकी अहमियत क्या है, जिहाद के तरीके क्या क्या हैं, उसकी अकसाम कितनी हैं, जिहाद के फ़ायदे और समरात अभी यहाँ पर बयान किए जाएंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके समरात क्या होते हैं। मुनासिब तैयारी, जिहाद में कामयाबी के लिए पहला उसूल ये है कि उसके लिए मुनासिब तैयारी की जाए। वइद्दू लहुम मा इस्तताअतुम मिन कुव्वत, तुम दुश्मन के लिए जितना भी सामान्य जंग तैयार कर सको तैयार करो। अल्लाह पर तवक्कुल, जिहाद की तैयारी के साथ साथ अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा रखना। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, यानी अल्लाह पर भरोसा करके ही बंदा मोमन जिहाद के लिए जा सकता है। तो अगर कहे कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामान है, मेरे पास ये है, तो उस तरीके से वो ये मामला कर सकता नहीं है। बल्कि जिहाद के लिए जो तैयारी उसके पास मौजूद है, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और उस पर तवक्कुल करे, अल्लाह ताला मदद फरमा देगा। इताअत अमीर, अगर एक अमीर की इताअत में जिहाद किया जाए तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और अपने हाकिमों की इताअत करो, ये जो तुम्हारे लिए अमीर मुकर्रर किया गया उसकी इताअत करो। साबत कदमी,
کامیابی کے لیے ضرورت کا ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے، یعنی ڈٹ جانا، آگے پیچھے نہ ہونا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن بدنہ پیچھے نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو تو ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ ذکر الہی، میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ طریقہ کار بتائے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، میدان جنگ میں اگر چلے جائیں تو کس طرح کی صورتحال اپنانی چاہیے، ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فخر و تکبر اور دکھاوے سے پرہیز، میدان جنگ میں اپنی تعداد اور طاقت پر فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تکبر کرتے ہوئے گھروں سے نکلے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتحاد، جہاد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ باہمی جھگڑے اور اختلاف ختم کر کے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بزدل ہو جائے گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا۔ جہاد میں آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسروں کے ساتھ اتحاد ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کے دن اجازت دیجیے علامہ یاسر القادری کو، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات۔